السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رجب المرجب کہ یہ بالکل آخری ایام ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل کا دن گزار کر جو آنے والی رات ہے وہ شعبان المعظم کی پہلی شب ہو سکتی ہے۔ یہ رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، ان تینوں مہینے کی فضیلت احادیث کریمہ میں وارد ہے۔ رجب المرجب کے بارے میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو رجب المرجب کا مقدس مہینہ تقریباً اختتام پذیر ہے۔ اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہوگا وہ شعبان المعظم ہے۔ شعبان المعظم میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب مسلمانوں کی ماں، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی رمضان میں تو رمضان کے روزے فرض ہیں، وہ تو پورے مہینے جب تک مہینہ باقی ہے، چاہے 29 کا ہو کہ 30 کا ہو، لیکن وہ مہینہ جسے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا، تو اس شعبان المعظم کے مہینے میں چونکہ سرکار کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ اور کسی مہینے میں فرماتی ہیں کہ حضور کو ہم نے اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے۔ تو رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھ سب کو۔ نفل روزے جس میں بہت کثرت سے حضور نے رکھا وہ شعبان المعظم کا مہینہ۔ اس مہینے میں ایک رات، وہ رات ہے
15ویں شعبان المعظم، 14 کا دن گزار کر جو رات آتی ہے وہ 15ویں شب ہے، اور اسے شب برات کہتے ہیں۔ شب برات، برات کا معنی ہے چھٹکارا، آزادی۔ تو شب برات یا لیلۃ البراء، آزادی کی راہ، آزادی کی رات، کہ اس رات میں بے شمار لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، یہاں تک کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان معظم کی 15ویں شب میں بنی کلب کے بکریوں کے بال کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ عرب میں قبیلہ تھا بنی کلب، وہ بکریاں بہت کثرت سے پالتے، ویسے سارے عرب کے لوگ بکریاں پالتے تھے، لیکن اس قبیلے میں بڑی کثرت کے ساتھ بکریاں پلتی تھی۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ ان بکریوں کے تعداد کے برابر، ان بکریوں کے جو بال ہیں ان بال کی تعداد کے برابر اس رات میں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ جو محروم رہا وہ پورا پورا محروم رہا، اور جس نے اس رات کی قدر کی اس نے بہت کچھ پا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے۔ 15ویں شعبان معظم کی جو رات ہے اس میں خاص تجلی فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے اسے بخش دیتا ہے۔ تو یہاں خاص تجلی فرما کر کے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو، اپنے پیارے حبیب کی امتیوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن اس رات میں جہاں بے شمار لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے، کچھ ایسے ہیں کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ان میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پر مداومت کرنے والا، یعنی کثرت سے شراب پی رہا، تو شراب پینے سے آدمی کافر نہیں ہوگا، فاسق ہوگا، گنہگار ہوگا، لیکن اتنی بڑی محرومی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس رات میں بخشے جاتے ہیں ان میں شراب پر مداومت کرنے والے بخشے نہیں جاتے۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی تو آج بہت آسان ہے، بہت زیادہ اس کا رواج ہے۔ ماں نے کچھ کہا چلے گئے، باپ نے کچھ کہا روگردانی کر لی۔ تو ماں باپ کا نافرمان بھی جو ہے وہ اس رات میں نہیں بخشا جائے گا۔ اور ایک وہ جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتا ہو، بلا ضرورت شرعیہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دشمنی رکھے تو وہ بھی اس رات میں نہیں بخشا جائے گا۔ اسی لیے ایک موقع پر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات کے آنے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے سے اپنے قصور کو معاف کرا لیں۔ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے، ہم سے جو کسی طرح کی زیادتی ہوئی ہے، آپ معاف کرو اور آپ ہمیں معاف کر دو۔ تو اس طرح سے بخشش ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو طریقہ ہے، صدر شریعہ علی رحمہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے اپنے شہر بریلی شریف میں ایک دستور رکھا کہ 14 رمضان آنے سے پہلے لوگ ایک دوسرے کے وہاں جا کر اپنا قصور معاف کرائیں، معافی مانگیں، اور اس نے معاف کر دیا
14 رمضان سے پہلے پہلے. تو اب جو 15ویں شب آئے گی اس کی برکتوں سے وہ محروم نہیں رہے گا. تو اعلیٰ حضرت نے دستور رکھا تھا کہ لوگ جاتے تھے ایک دوسرے کے دروازے پر، بھائی اگر کچھ قصور ہوا ہو تو معاف کر دینا، غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دینا. پھر وہ دوسرے دروازے جاتے، تیسرے دروازے تو معافی مانگی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے محرومی اب ختم ہو جائے گی. اس مقدس رات میں جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی ان سے ہم نکل جائیں گے، ورنہ مسلمان سے عداوت رکھنے والا اس کی بخشش نہیں ہوگی. جادوگر اور کافر و مشرک ان کی بخشش نہیں ہوگی. اس رات کے آنے سے پہلے پہلے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے معافی مانگ لے، وہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو. کسی سے آپس میں کوئی تنازع ہے تو اس کو حل کر لے، معافی مانگ لے. اور جب آپ کا کوئی مسلمان بھائی معافی کے لیے آئے تو حدیث پاک میں ہے کہ اس مسلمان بھائی کو وہ معاف کر دے. اگر معاف نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اسے حوض کوثر پہ آنا نصیب نہیں ہوگا. تو یہ مہینہ جو آ رہا ہے رحمتوں والا، برکتوں والا، اور یہ اس شعبان المعظم میں پہنچنے کی حضور نے دعا بھی فرمائی، کیونکہ یہ پڑوس ہے رمضان المبارک کا. تو پڑوس ہونے کی وجہ سے بھی حکم بدل جاتا ہے. کوئی چیز کسی چیز قریب ہوتی ہے، اب آپ کہیں عطر رکھ دیں، اس سے قریب میں ایک لکڑی، بالکل سادہ لکڑی رکھ دیں، ایک عطر کی خوشبو ہے. کچھ دن کے بعد آپ وہ لکڑی اٹھائیں گے تو اس میں بھی خوشبو، حالانکہ لگایا نہیں ہے عطر، اس میں صرف اس کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے اس لکڑی کو فائدہ پہنچا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے موتا کو، اپنی میت کو جو ہے وہ صالحین کی قبر کے پاس دفن کرو، تاکہ ان صالحین، ان نیک لوگوں پر اللہ کی رحمت اترے، برسے، تو جو ان کے پڑوس میں ہے اس پر ہی برس جائے گی. تو رمضان کا پڑوس ہونے کی وجہ سے شعبان کے مرتبے بلند ہیں. اور وہ مہینہ انقلاب انشاءاللہ بس ایک دن ہے بیچ میں فاصلہ، قدر کرے اس کی. ہو سکے تو روزہ رکھیں، تلاوت کریں، سچے دل سے آپ توبہ کریں تاکہ رمضان کی برکتوں سے محروم نہ رہیں. اور 15ویں شعبان آ جائے تو 15ویں شعبان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 450 سالہ عبادت سے بڑھ کر ہے. کہ سرکار کی امت کہ اس امت کی عمر چھوٹی ہے، کم ہے. ارے بھائی پہلے لوگوں کی عمر ہوتی تھی 9 سال، 900 سال، 1100 سال، 800 سال، اتنی لمبی. اب تو یہاں 100 سال بھی جلدی سننے میں نہیں آتا کسی کے بارے میں. تو اس امت کی عمر کم ہے، مراتب اس کے بلند ہیں. تو ایسے دن، ایسی راتیں اس امت کو عطا کی گئی کہ اس ایک رات کی اگر کوئی عبادت کرے تو 100 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہو جائے. خود یہ جو ابھی رات 2 دن پہلے گزری شب معراج، 27ویں شب، اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، سرکار نے فرمایا کہ رجب المرجب میں ایک ایسی رات ہے اور ایک ایسا دن ہے کہ جو اس رات میں شب بیداری کرے اور دن میں روزہ رکھے تو اسے 100 سال کی شب بیداری اور 100 سال کے روزے کا ثواب ملے. تو عمر مختصر لیکن نیکیوں کے درجات بہت بڑھا دیے گئے ہیں. تو اس کی تیاری کے لیے خاص طور سے شب برات میں لوگ شب بیداری تو کرتے ہیں لیکن بے فائدہ. کہ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ بائک لے کر کے جو ہے وہ موٹر گشتی کرتے ہیں.
ویسے تو ایک کے علاوہ دوسرا بڑی مشکل سے 2 کو بیٹھاتے ہیں، لیکن اس رات میں 4 کو بیٹھاتے تھے۔ تماشا، وہ رات عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، ذکر کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہاں جو ہے وہ اس قبرستان سے اس قبرستان، اس درگاہ سے اس درگاہ، وہ خالی بائک لے کر گھومے جا رہے ہیں۔ گھومنا مقصود ہے۔ یہ رات یا تو اگر آپ چل رہے ہیں تو ادھر ادھر دیکھنا، فالتو سوچنا اور فالتو بات کرنے بجائے آپ ذکر کرتے ہوئے گزریں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، اللہ جل وعلا کے اسماء الحسنی کی تسبیح پڑھتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے، فالتو نہیں۔ اس رات شب بیداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں آدمی جی لگا کر کے عبادت کرے، توبہ و استغفار کرے، ذکر کرے، نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے، تو اس کے درجات جو ہے بلند ہوتے ہیں۔ تو شعبان المعظم کی 15ویں شب میں اس کا احترام کریے، آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریے، تاکہ اس رات میں جن لوگوں کے بخشش ہو رہی ہے، بنو کلب کے بکریوں کے بال، ایک بکری کا بال تو ہم گن نہیں سکیں گے کہ کتنے لاکھ ہے کہ کتنے کروڑ ہے، اب پورے قبیلے میں ایک شخص کے پاس نہیں کہ ایک شخص جتنی بکریاں ہوتی ہیں یا ایک گھر میں جتنی بکریاں ہوتی ہیں، بلکہ بنو کلب یہ ایک قبیلے کا نام تھا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان سب بکریوں کے جتنے بال ہیں، ان بال کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو معاف فرماتا، بخش دیتا۔ تو یوں ہی سوئے پڑے رہ گئے یا کھیلتے کودتے رہے تو اس نعمت سے محروم رہیں گے، لہٰذا اس کی تیاری کریں۔ اور شعبان کی تیاری یہ رمضان کی تیاری ہے، اسی لیے تاکید جو آئی ہے رمضان کی، جو تاکید شعبان کی، وہ اسی لیے تاکہ آدمی تیار ہو جائے رمضان المبارک کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب لوگوں کو آنے والے مقدس مہینے شعبان المعظم اور اس کے بعد رمضان المبارک، ان مقدس مہینوں کی تعظیم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو اس مقدس مہینے کی اور مقدس شب برات کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور حصہ عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو اس رات میں جن لوگوں کی بخشش ہو ان میں ہمیں بھی داخل فرمائے۔